اچھا سر، لیکن اب دو پہلو ہیں جس پہ میں آپ کی رائے چاہوں گی. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کی طرف سے الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو غائب کیا جا رہا ہے، ان کو منظر سے ہٹایا جا رہا ہے، وہ نمبر پورا نہیں ہے ہمارے پاس، تو اس وجہ سے ہم احتجاجاً نہیں شامل ہو رہے ہیں. دوسرا سر، جے یو آئی فے نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ جب تک شنگھائی تعاون تنظیم ہے آپ اس قسم کا احتجاج نہ کریں جو انہوں نے گزشتہ ویکینڈ پہ کیا ملک کے مختلف شہروں میں، اسلام آباد، پنڈی سمیت. انہوں نے وہ بھی نہیں سنا. تو آپ کے خیال میں کچھ غلطی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یا مبالغہ آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، جو کہ اگر مشورہ نہ مان کے انہوں نے بظاہر جو ہے اپنے لیے، ویسے تو ان کا حق ہے کہ وہ جس طرح سے ہمارے مشورہ ماننے کے وہ پابند نہیں ہے، بالکل جس طرح سے چاہیں وہ کریں، مگر ایک ملک کی سیاسی جماعت کے طور پہ، ایک اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ساتھی کے طور پہ مولانا صاحب نے ان کو مشورہ دیا تھا اور اس کو نہ مان کے انہوں نے اپنی جگہ انسائی کی ہے. ایک تو وہ جو کچھ انہوں نے احتجاج کیا وہ اتنا امپریسو نہیں تھا، پھر ان کی اپنی لیڈرشپ کہیں پہ نظر نہیں آئی اور اس کے نتائج جو ہے نا وہ عام لوگوں کو بھگتنا پڑے، ان کی پارٹی کو بھی بھگتنا پڑے مگر عام لوگوں کو بھی بھگتنا پڑے. تو یہ پھر موقع بھی نہیں تھا. یہ ایسا موقع ہے کہ جس میں ہم جو ہے نا دنیا بھر کی خبروں میں فوکس ہیں، اس میں جو ہے نا اس طرح سے کرنا میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی اور اپنے لیے انہوں نے نقصان جو ہے وہ کیا. اور ریاست کے حوالے سے جو ریاست کی سوچ رکھتے ہیں وہ اس میں جو ہے نا ان کا کہیں نہ کہیں جو ان کا فریم جو ہے مزید جو ہے وہ خراب ہوا. درست. اچھا یہ بھی بتائیے گا سر کہ آج کی اس اے پی سی کو ایک اہم موقع بھی بریک تھرو بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بڑے عرصے بعد اسلام آباد میں نظر آئے ہیں اور مولانا صاحب بھی اسی تقریب میں، اسی کانفرنس میں ساتھ نظر آئے ہیں. آپ کے خیال میں کتنا اہم موقع ہے؟ اس کو کہا جا رہا تھا کہ ایک طرح سے جو ایک فاصلہ پیدا ہوا ہے نون لیگ اور جے یو آئی فے میں، وہ آج فاصلہ کم ہونے میں بڑی مدد ملی ہے. کہتے ہیں نا دیر کی تم نے آنے میں مگر آئے تو شکر ہے کہ تم آئے تو. بالکل شکر ہے کہ تم آئے تو. نہیں، یہ شکر کون کر رہا ہے سر؟ نون لیگ کر رہی ہے یا آپ کی جماعت کر رہی ہے؟ یہ بڑا اہم ہے. نہیں، ہمارے لیے محترم ہے، ہمارے لیے بہت محترم ہے. میاں نواز شریف بھی اور میاں شہباز شریف بھی، ان کی پارٹی بھی، ہم ان کے ساتھ چلے ہیں. ایک وقت تک ہم ان کے ساتھ چلے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہماری ضرورت نہیں رہی تو پھر ہم پھر وہ منظر سے آؤٹ ہو گئے. تو خیر ہے، کوئی ہوتا رہتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اب ان کو باوجود ان کو ملنے کے ہماری ایشوز کے حوالے سے اپنی سوچ ہے، ان کی ایشوز کے حوالے سے اپنی سوچ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایشوز پہ کوئی کمپرومائز. ایشوز کے حوالے سے ہم جو کچھ پارٹی کی سوچ ہے پارٹی اسی کے مطابق چلے گی. درست. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ اب یہ تو ایک مسئلہ یقیناً اے پی سی کا تو آج کا ہے، لیکن اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پھر ماحول بننے جا رہا ہے آئینی ترمیم کا. اسی پروگرام میں کئی مرتبہ ہم آپ سے بات کرتے رہے ہیں، لیکن سارا مسئلہ جو ہے وہ جے یو آئی فے اورینٹڈ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن بھی چاہ رہی ہے، حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ نینی کیس مولانا صاحب اور ان کی جماعت کو نہ چھوڑا جائے. آپ کے خیال میں کتنا اس پوائنٹ کے اوپر یکسو ہے جے یو آئی فے کہ آپ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا مسودہ ہی تسلیم کیا جائے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں کنسنسس تو ہونا ہے. تو کس سٹیج کے اوپر مذاکرات ہیں ابھی؟ دیکھیے، ہمارا مسودہ بن گیا ہوا ہے، مولانا صاحب کے پاس ہے. مولانا صاحب نے جن کے ساتھ چاہا ہوگا ان کے ساتھ شیئر کر دیا ہوگا یا کر دیں گے، یا جب چاہیں گے تو اس کو میڈیا کو یا باقی پبلک کے لیے اس کو وہ کر دیں گے. آج گئے ہیں، اس کے بعد کراچی کے لیے نکل گئے ہیں، کل واپس آئیں گے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی بات چیت کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا کرنا ہے. مگر بہرحال جو وہ ڈاکومنٹ ہمارا بن گیا ہوا ہے اور ڈاکومنٹ کسی بھی وقت شیئر کیا جا سکتا ہے. نہیں، اچھا یہ درست ہے کہ پی ٹی آئی نے آپ لوگوں کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ اگر آپ حکومت کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیے ہم پی ٹی آئی کے پابند نہیں ہیں. نہیں سر، وہ درست ہے، پابند کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن وہ کنزیکٹیو میٹنگز تو کر رہے تھے نا، اور جو آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر جے یو آئی فے نے ان سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ آئینی ترمیم ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں. ہاں نہیں، مجھے بلکہ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی سے جو کچھ ہم نے بنایا ہے پی ٹی آئی سے ڈسکس کر لیجئے. اور ابھی ان کے ڈیپٹی سیکرٹری اطلاعات کے ساتھ کچھ میری میسیجنگ بھی ہوئی ہے اس حوالے سے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہم آن بورڈ ہیں، مگر سٹل جو ہے نا پی ٹی آئی ہم سے ایگری کرے یا ہم ان سے ایگری کریں، یہ ہم دونوں جماعتوں کی کوئی آپس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، کوئی کمپلشنز نہیں ہے. ہم اگر خوشی کے ساتھ آگے چل پائے تو چلیں گے، خوشی جہاں پہ نہیں ہوگا یا اپنی پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہوگا تو وہ اس کے مطابق چلیں گے، وہ بھی اور ہم بھی. بالکل ٹھیک. اچھا سر، لاسٹ کویسچن وہ یہ کہ
آپ کے خیال میں اگر آپ کی جماعت نہیں شامل ہوتی آئینی ترمیم کے حوالے سے تو حکومت کا پھر بھی دعویٰ ہے کہ نمبرز ان کے پاس پورے ہیں. آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو تفصیلی بات جو کی گئی تھی اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. دوبارہ ان نظر ثانی کی اپیلوں کو منظور کر لیا ہے کورٹ نے. تو اب تو فلور کراسنگ کی راہ بھی ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا حکومت کی پھر خواہش کیوں ہے کہ جے یو آئی فے کو شامل کیا جائے جب نمبرز ان کے پاس پورے ہیں؟ دیکھیے اگر ان کے پاس نمبر پورے ہیں تو میرا خیال ہے وہ اپنا کام کر لیں. پھر ہم کو تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. یہ حکومتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ امینڈمنٹس لائیں, ان کا حق بھی ہوا کرتا ہے. ہم کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم جس چیز کو غلط سمجھیں گے ہم اس کو اپوز کریں گے, جس چیز کو درست سمجھیں گے ہم اس کا ساتھ دیں گے. مگر جو ہے نا پھر ہم چونکہ اپوزیشن کی جماعت ہیں اور اپوزیشن میں ہی رہنا چاہتے ہیں, ہم اپنی پالیسی کے مطابق چلتے جائیں گے. ہم کو کوئی اس میں باقی اس بات سے کہ ان کے نمبر پورے ہو گئے ہیں 63 کے فیصلے کے نتیجے میں یا نہیں ہو گئے, ہم مائنڈ نہیں کرتے اس بات کو. بالکل ٹھیک.